قانون مفرد اعضاء، طب صابر، طب یونانی اور حقیقی طب کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ آپ کو طب اور صحت کے بارے میں ہمارے آنے والی مفید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور آپ ہماری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں، تو آج ہم بیان کریں گے کہ تحریک کسے کہتے ہیں اور تحریک کیسے بنتی ہے۔ دیکھیں، جب کیفیات جسم کے اندر پیدا ہوتی ہیں، جیسے سردی کا بڑھ جانا، گرمی کا بڑھ جانا، خشکی کا بڑھ جانا، تری کا بڑھ جانا، سردی کا بڑھ جانا، یہ جو کسی بھی کیفیت کا بڑھ جانا تو اس کو تحریک کہتے ہیں۔ مثلا ایک بندے کے اندر اگر سردی بڑھ گئی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سردی کی تحریک ہے۔ تو اب یہ کیفیات کے لحاظ سے 6 کیفیات بنتی ہیں اور قانون مفرد اعضاء نے بھی انہی 6 کیفیات کو 6 تحریکیں قرار دی ہیں۔ اب کس طرح تحریکیں بنتی ہیں، اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا جو اعضائے رئیسہ ہیں ان کو سمجھنا پڑے گا۔ جس طرح 3 ارکان کی 6 کیفیات بنتی ہیں، اس طرح اعضائے رئیسہ کو بھی، دماغ کی نکلنے والے جو اعصاب ہیں وہ 2 قسم کے ہیں۔ ایک ہے خبر رساں اعصاب اور دوسرا ہے حکم رساں اعصاب۔ اب ان دونوں کے فنکشن جو ہے وہ الگ الگ ہیں۔ خبر رساں اعصاب جو ہے جسم کے اندر ہر قسم کی خبر پہنچانا، یہ خبر رساں اعصاب کی ذمہ داری ہے۔ مثلا کوئی کیڑی چل رہی ہے جسم پر، پاؤں پہ کیڑی چل رہی ہے، وہ رینگ رہی ہے، تو اب خبر رساں اعصاب جو ہے ان کا کام ہے کہ دماغ کو سگنل دینا کہ یہاں پر یہ کیڑی چل رہی ہے۔ جسم کے اندر کسی جگہ پر درد ہو رہا ہے، خبر رساں اعصاب کا کام ہے ان کو دماغ کو خبر دینا کہ اس کو یہاں پر تکلیف ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے کسی جسم کے حصے پر گرمی ہو رہی ہے، کسی جسم کے حصے پر سردی ہو رہی ہے، ان تمام چیزوں کی جو ہے اطلاع کرنا، خبر دینا، یہ خبر رساں اعصاب کا کام ہے۔ اور اسی طرح سے حکم رساں اعصاب، ان کا کام یہ ہے کہ یہ عضلات کو حکم دیتے ہیں کہ کیڑی رینگ رہی ہے، عضلات کو حکم دیا کہ اپنے ہاتھوں کو، اپنے انگلیوں کو حرکت دیں، اس کیڑی کو اپنے جسم سے دور کریں۔ تو یہ حکم رساں اعصاب کا کام ہے۔ اسی طرح سے دل ہے، اس کے بھی 2 پارٹس ہیں، عضلات ہیں، دل کے ماتحت 2 عضلات ہیں، ایک ارادی عضلات ہیں اور دوسرے غیر ارادی عضلات ہیں۔ ارادی عضلات سے مراد یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں ارادے کی نیت سے، مثلا میں نے ارادہ کیا تو چل کے یہاں پر آ کر بیٹھا، آپ کے سامنے مخاطب ہوں، میرے ہونٹ چل رہے ہیں، میرے ہاتھ چل رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، میری زبان چل رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ ارادی عضلات ہیں۔ اور غیر ارادی عضلات وہ یہ کہ جیسے پیشاب کا نکل جانا، پاخانے کا نکل جانا،
یہ غیر ارادی عضلات ہے. آپ نے ارادہ نہیں کیا پیشاب کا لیکن پیشاب نکل گیا. تو یہ دل کے دو پارٹس ہیں, دو عضلات ہیں, ایک ارادی عضلات, ایک غیر ارادی عضلات. اسی طرح سے جگر کے بھی دو پارٹس ہیں, دو ان کے غدد ہیں, ایک غدد جاذبہ ہے اور دوسرا غدد ناقلہ ہے. اب غدد جاذبہ کا کام کیا ہے کہ جسم کے اندر جتنے بھی چیزیں ہیں ان کو جذب کرنا غدد کا کام ہے, اور غدد ناقلہ اس کا کام یہ ہے کہ جسم سے ان کو خارج کرنا. تو اس طرح یہ 6 پارٹس بن جاتے ہیں, 2 دماغ کے, 2 دل کے اور 2 جگر کے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب سردی بڑھ جاتی ہے, کیفیت سردی ہے, سردی جب بڑھ جاتی ہے تو اب سردی کا تعلق جو ہے یا تو پیچھے تری سے ہوگا یا اس کا تعلق جو ہے وہ آگے خشکی سے ہوگا, کیونکہ ایک چیز جب بڑھ جاتی ہے اس کے بعد ہی دوسری شروع ہو جاتی ہے. جب دن جو ہے اس کا عروج ہوتا ہے اس کے بعد ہی اس کا پھر زوال آتا ہے. رات جب انتہا کو پہنچتی ہے اس کے بعد پھر اس کا زوال آنا شروع ہو جاتا ہے اور جو ہے وہ دن اس پہ غالب آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے یہ کیفیات بھی ہیں, جب ایک چیز بڑھ جائے تو اس کا تعلق جو ہے وہ یا آگے سے ہوگا یا پیچھے سے ہوگا, یا اس کا تعلق جو ہے سردی کا تری سے ہوگا یا سردی کا تعلق جو ہے وہ خشکی سے ہوگا. اسی طرح خشکی کا تعلق جو ہے, سیاہی کا جو تعلق ہے وہ یا تو سردی سے ہوگا یا آگے خشکی سے ہوگا, خشکی گرمی سے ہوگا. اسی طرح سے خشکی ہے, اب اس کا تعلق جو ہے یا تو پیچھے سیاہی سے تعلق ہوگا یا خشکی کا تعلق جو ہے آگے گرمی سے ہوگا. تو اس طرح گرمی جب بڑھتی ہے تو اس کا یا تو تعلق جو ہے ابھی پیچھے سے ہے خشکی سے یا آگے پھر تری سے ہے. اب اس میں جو پہلا لفظ ہوگا وہ زیادہ ہوگا اور بعد والا لفظ جو ہے اس میں وہ کم ہوگا. اسی طرح سے اگر سردی کا تعلق عضلات کے ساتھ ہو جاتا ہے, خشکی کے ساتھ ہو جاتا ہے, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سردی خشکی, سرد خشک مزاج بن گیا. اسی طرح سے جب سیاہی خشکی کا تعلق جو ہے آگے گرمی کے ساتھ ہو گیا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ خشک سرد مزاج ہے اور یہ خشک گرم مزاج ہے. تو اسی طرح سے اگر خشکی زیادہ ہو گئی, گرمی شروع ہو گئی ہے, گرمی بھی اس کے اندر آ گئی, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خشک گرم مزاج ہے. اور گرمی اگر جب بڑھ جاتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ گرمی کا تعلق ابھی خشکی سے ہے تو یہ مزاج بن گیا گرم خشک. اب جب گرمی زیادہ ہوگی, انتہا کو پہنچی, اب اس کے اندر وہ تعلق جو ہے وہ تری سے جڑ جائے گا. تو گرمی زیادہ تری کم, تو یہ بن گیا گرم تر مزاج. اسی طریقے سے جب جسم کے اندر اعصاب کا تعلق جو ہے وہ عضلات کے ساتھ بنتا ہے تو ہم وہاں پر کہتے ہیں کہ یہ اعصابی عضلاتی ہے تحریک. 1 نمبر اس کو کہتے ہیں. قانون مفرد اعضاء کے اندر اس کو 1 نمبر, اس کو سردی کی تحریک کہتے ہیں اور سرد خشک مزاج اس کو کہتے ہیں. اعصابی عضلاتی تحریک بن گئی. دوسرے نمبر پر جب عضلات کا تعلق اعصاب کے ساتھ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر عضلاتی اعصابی تحریک. اور جب عضلات کا تعلق جا کے غدد سے بنتا ہے تو
تو ہم کہتے ہیں کہ یہ عضلاتی غدی تحریک ہے۔ 3 نمبر تیسری تحریک، اور جب غدد کا تعلق عضلات کے ساتھ بنتا ہے، یعنی گرمی جب بڑھ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ گرمی کی تحریک ہے اور گرم خشک مزاج ہے، غدی عضلاتی، یعنی غدد کا تعلق یہاں پر عضلات کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سے غدی کا تعلق، غدد کا تعلق جب اعصاب کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تحریک جو ہے غدی اعصابی ہو گئی، روشنی کی تحریک ہو گئی، گرم تر مزاج بن گیا۔ اور اسی طرح سے جب تری سردی کے ساتھ بنتی ہے اور تر سرد مزاج بنتا ہے، اعصاب کا تعلق غدد سے بنتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اعصابی غدی تحریک۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اعصابی عضلاتی سے مراد سردی خشکی، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اعصاب کا یہاں پر تعلق جو ہے وہ عضلات کے ساتھ ہے، عضلات کا تعلق جو ہے وہ اعصاب کے ساتھ ہے، اور عضلات کا تعلق جو ہے وہ غدد کے ساتھ ہے، غدد کا تعلق جو ہے وہ عضلات کے ساتھ ہے، اور غدد کا تعلق جو ہے وہ اعصاب کے ساتھ ہے، اور اعصاب کا تعلق جو ہے وہ غدد کے ساتھ ہے۔ اس طرح سے یہ 6 تحریکیں بن جاتی ہیں، یعنی جس تحریک کا لفظ پہلا ہوگا وہ زیادہ ہوگا اور بعد والا اس میں کم ہوگا۔ یعنی جب اعصابی عضلاتی تحریک ہوگی تو سمجھیں کہ اس میں اعصاب وہ شدت کے اندر ہیں، عضلات جو ہے کمزوری میں ہے۔ جب عضلاتی اعصابی تحریک بنتی ہے تو اس میں عضلات مضبوط ہو جاتے ہیں، اعصاب کے اندر جو ہے وہ کمزوری آ جاتی ہے۔ اور جب عضلات کا تعلق غدد سے ہو جاتا ہے، عضلاتی غدی تحریک، عضلات مضبوط ہیں، غدد ابھی کمزور ہیں۔ اور جب غدد بڑھ جاتے ہیں، غدی عضلاتی تحریک جب بن جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غدد جو ہے وہ مضبوطی میں ہے، عضلات کے اندر جو ہے وہ کمزوری آ چکی ہے۔ اور اسی طرح سے غدد کا تعلق جب اعصاب کے ساتھ بنتا ہے تو غدد جو ہے وہ مضبوط ہوتے ہیں، اعصاب جو ہے وہ کمزوری میں ہوتے ہیں۔ لیکن جب ان کا رابطہ بالکل کٹ جاتا ہے، مثلا عضلات کا تعلق اعصاب کے بجائے جب غدد سے ہو گیا، اب یہاں پر کیا ہوگا کہ وہاں پر اعصاب جو ہے اس کے اندر شدید قسم کی کمزوری آئے گی اور وہ تحلیل میں چلے جائیں گے۔ آگے چل کے میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا تحریک، تسکین اور تحلیل یہ کیا ہے۔ آج کا اتنا ہی سبق ہے کہ تحریک جو ہے وہ کسے کہتے ہیں اور یہ کیسے بنتی ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم ویڈیو کے اندر اگلے لیکچر کے اندر ہم بیان کریں گے کہ اس میں جو تحریک ہوتی ہے اس میں بھی 2 پارٹ بن جاتے ہیں، ایک کیمیائی تحریک ہوتی ہے اور ایک جو ہے وہ مشینی تحریک ہوتی ہے۔ کیمیائی کس کو کہتے ہیں، مشینی کس کو کہتے ہیں، یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔